بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ یہ پیش آیا کہ اسلام کے اندر بہت سے ایسے فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اپنے آپ کو ہدایت اور سیدھے راستے پر سمجھتے ہوئے باقی لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ اسلام کے قرون اولیٰ کے اندر جو سب سے پہلے فرقہ وجود میں آیا اس کو خوارج یا خارجیوں کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ خوارج وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی فرما چکے تھے، اور ان کے متعلق متعدد کتب حدیث کے اندر احادیث نبویہ موجود ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ خوارج وہ فتنہ ہے کہ جنہوں نے اپنے سوا سب کو کافر قرار دیا اور خود ہی اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گئے۔ آج ہم آپ کے سامنے خوارج اور ان کے متعلق امت مسلمہ کا فیصلہ بیان کریں گے کہ امت کا موقف ان کے بارے میں کیا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور خارجی کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احادیث ان کے متعلق بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو مختلف شاخیں اور ان کے جو مختلف گروہ اور فرقے وجود میں آئے ان کا بھی تعارف جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں روافض، معتزلہ اور دیگر فرقوں کے متعلق ہم نے تفصیلی معلومات فراہم کی تھی، تو کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ نے خوارج اور نواصب کا ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا آج اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے خوارج اور نواصب کے متعلق کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اہل علم نے بہت ساری علامتوں اور پہچان کی نشانیوں کے ساتھ خوارج کا تعارف کروایا ہے۔ ان میں سے ایک پہچان علامہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے یوں کروائی ہے کہ بلا شبہ خوارج کا نام اس گروہ پر بولا جاتا ہے کہ جنہوں نے چوتھے خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا، یعنی ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ چنانچہ خوارج کی وجہ تسمیہ یہی ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج بن گئی، اور خارجیوں کی اس وجہ تسمیہ کا سبب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے متعلق ایک فیصلے کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنا واضح ہوا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خارجی کا نام ہر اس شخص پر منطبق ہو جاتا ہے کہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کے افعال و اقوال اور نظریات کی مشابہت اختیار کر لے اور ان کے عقیدہ کو اپنا لے۔ اسی طرح ہر وہ شخص کہ جو قرآن و سنت کو فیصلہ کن شریعت و قانون ماننے سے انکار کرے، کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان شخص کو کافر قرار دے، اور ظلم و زیادتی کرنے والے مسلمان حکام کے خلاف خروج کا فتویٰ دینے میں خوارج کی موافقت کرے تو وہ خارجی کہلائے گا۔ اگر وہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور یہ کہ امامت کبریٰ جائز ہے، تو وہ بھی خارجی ہی شمار ہوگا۔ خارج کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے علامہ محمد عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ نے ایک اہم وجہ اور پہچان ان کی لکھی ہے کہ وہ امام اور امیر المسلمین جس کی امارت اور حکومت پر امت کا اجماع ہو چکا ہو، اس کے خلاف غداری، ہنگامہ بازی، قتل و غارت گری اس پر اس کے شرعی امارت اور امامت پر خروج شمار کیا جائے گا۔ یہ خروج چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، خروج علی الامام ہی شمار ہوگا، اور ایسا کرنے والے لوگ خارجی ہی شمار ہوں گے۔ اسی طرح علامہ شہرستانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو ہر اس امام و امیر المسلمین کے خلاف خروج یعنی غداری اور قتل گری کرے جس پر مسلمانوں کی پوری جماعت اتفاق کر چکی ہو، اس کا نام خارجی ہوگا، چاہے یہ خروج صحابہ کرام کے دور میں خلفاء و ائمۃ المسلمین کے خلاف ہو، چاہے ان کے بعد تابعین اعظام کے زمانے میں ہو، یا آج تک کسی بھی دور میں کسی بھی امام اور امیر المومنین اور مسلمین کے خلاف کیا گیا ہو۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خوارج کی پہچان کرواتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ خوارج وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ المسلمین منتخب ہونے پر کھلا انکار کیا تھا، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکسر الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان تمام اصحاب الرسول سے جنگ کی تھی، اور ان خوارج نے مذکورہ اصحاب الاخیار و اطہار کی تکفیر کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ انتہائی سرکش غلف سے کام لینے والے لوگ تھے۔ یہ تفصیل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الساری فتح الباری کے اندر بیان کی ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خوارج کی پہچان کراتے ہوئے آگے بیان کرتے ہیں کہ خوارج سے مراد
خارجیوں کی جماعت ہے، یعنی ایک بڑا سرکش قسم کا گروہ۔ یہ اہل بدعت کی ایک جماعت تھی کہ جن کا یہ نام دین حنیف اور مسلمانوں کی سب سے بہتر لوگوں پر خروج کرنے کی وجہ سے رکھا گیا۔ علامہ ابو الحسن الملتی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے لا حکم الا للہ، اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے علاوہ کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں کا نعرہ لگایا، اور ان کا دوسرا نعرہ یہ تھا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، العیاذ باللہ، کہ انہوں نے بندوں کے درمیان فیصلے کا اختیار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا، جبکہ فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو ہے۔ خارجیوں کے فرقے کو اس وجہ سے بھی خوارج کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکمین والے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف خروج کیا تھا کہ جب انہوں نے جناب علی اور ابو موسیٰ اشعری کے فیصلہ کرنے والے عمل کو ناپسندیدگی اور نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ چند گزارشات اکابر اور بڑے علماء کی آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں، جو کہ خوارج کے متعلق انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ خوارج کی ایک ترقی یافتہ شکل موجودہ زمانے کے اندر نواسب کی شکل میں ہے۔ نواسب بھی خارجی عقائد کے ہی حامل کچھ لوگ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو بڑے خوارج ہیں وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی تکفیر اور تکذیب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر خلفاء جیسے اس زمانے کے اندر دیگر اصحاب رسول تھے ان کی بھی حکم عدولی کو اپنا ایمان جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نواسب ہیں وہ یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرا کر یزید کا دفاع کرنا اپنا عین ایمان سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ یزید کو امیر المومنین اور سیدنا یزید جیسے الفاظ اور القاب سے یاد کرتے ہیں، اور یزید کو اپنا نجات دہندہ اور حضرت سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا حسین ابن علی شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر اور غلطی پر شمار کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو تھوڑا سا ہلکا رنگ دینے کے لیے اس کو دو شہزادوں کی لڑائی قرار دیتے ہیں کہ حسین ایک شہزادے تھے اور یزید ایک شہزادہ تھا۔ بہرحال یزید کی شخصیت اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا باہم نہ کوئی تقابل ہے اور نہ ہی کوئی تقابل ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسب میں، نسب میں، مرتبے میں، مقام میں، امامت میں، سیادت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت اور رشتہ داری میں، اور اس کے علاوہ صحابی ہونے کی حیثیت سے، پھر اہل بیت کے فرد ہونے کی حیثیت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خصوصی تعلق ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑا اور اونچا مقام رکھتے ہیں، اور ہم اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ یزید اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا باہم تقابل کرنا کسی فاتر العقل اور بد دماغ اور پاگل آدمی کا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کو باہم ایک ہی مقام پر کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو یہ نواسب وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور اس کے دفاع کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور وہ احادیث مبارکہ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج عن الامام کے متعلق کہا کہ امام کے خلاف خروج کیا جائے گا، ان احادیث مبارکہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منطبق کرتے ہیں، جو کہ سراسر جہالت اور گمراہی کی دلیل ہے۔ بہرکیف یہ خوارج اور نواسب کا فرق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے خوارج کے متعلق ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر منقول ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، جس سے آپ کو خوارج کی مزید کچھ نشانیاں اور پہچان کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ اور عطا بن یسار سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حروریہ کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ کوئی فرقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ حروریہ کو تو میں نہیں جانتا، البتہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں ایک قوم نکلے گی، آپ نے اس امت میں سے نہیں کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیچ یعنی کم سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق یا ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کیے ہوئے جانور سے نکل جاتا ہے، اور تیر انداز اپنے تیر کی لکڑی کو اس کے
پھل کو، اس کی تانت کو دیکھتا ہے اور اس کے پچھلے حصے کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کے ساتھ شکار کے خون میں کچھ لگا ہے، تیر تیزی سے نکل جائے تو اس پر خون وغیرہ زیادہ نہیں لگتا، اسی طرح تیزی کے ساتھ دین سے نکلنے والے پر دین کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذو خویسرہ نامی شخص فرقہ خوارج کا اصل بانی تھا، اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو بلا کر لاؤ، کیونکہ اس شخص کے چیلے ہی دین کی اتنی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر کار خود دین سے ہی اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی تیر جیسے تیر کو کمان میں لگا کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرتا ہے۔ تو اس روایت کو پیچھے بھی جو ہے وہ ہم نے حضرت ابو سعید کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ذو خویسرہ نے وہ جملہ کہا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انصاف کرنے کا کہا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہوں، یہ شخص اور اس کے ساتھی یعنی اس کی نسل کے لوگ، یعنی فرقہ خوارج کا بانی اور ان کا سب سے بڑا مورث اعلیٰ، قرآن پڑھیں گے مگر اس طرح کہ اس کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ان کے حلقوں کی رگوں میں سے نیچے نہیں ہوں گے، ان کے دل اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے، ان کے لیے قرآن میں کوئی حصہ یا لطف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے منہ میں اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں اور مشرکوں کو دعوت دیں گے۔ اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاتا تو ان کو عاد و سمود کے لوگوں کی طرح قتل و ہلاک کرتا، یعنی ان کو ختم کر دیتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو پاؤ تو ان سب کو قتل کر ڈالنا، کیونکہ ان کو قتل کرنے میں اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سے اجر و ثواب ملے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خارجیوں کو قتل کرنا جائز ہے، وہ اسی حدیث سے دلیل حاصل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کر کے انہیں قتل کیا، اور خارجی فرقہ کے لوگ سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دشمن ہیں اور انہیں معاذ اللہ گالیاں دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خارجیوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا وہ لوگ کافر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کفر سے ہی وہ لوگ بھاگ کر آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ پھر وہ لوگ منافقین میں سے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین خدا کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ کثرت سے ذکر اللہ کیا کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر وہ لوگ کیا ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک فتنے میں مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجیوں کو کفار میں تو شمار نہیں فرمایا، کیونکہ وہ لوگ سمجھ کی غلطی کا شکار ہیں اور تعویل کرتے ہیں۔ لہذا گزشتہ حدیث میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلسلے میں لفظ دین استعمال فرمایا، وہاں دین سے مراد اطاعت ہے، ملت نہیں ہے، اور وہ اطاعت سے خارج ہے، ملت سے خارج نہیں ہے۔ ادھر گزشتہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ یہاں یہ بات قرین قیاس نہیں کہ اہل ایمان کے بجائے اسلام کا لفظ فرما دیا گیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو خویسرہ کی نسل کے متعلق جو پیشن گوئی فرمائی تھی اور جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اس کی تکمیل آگے جا کر اس طرح ہوئی کہ اسی ذو خویسرہ کی نسل میں سے ہرقوس پیدا ہوا، جس کو ذی صدیہ یعنی پسکان والا کہا جاتا تھا۔ یہ ہرقوس پہلا شخص تھا جس نے خارجیوں سے امانت کی بیعت لی۔ خارجیوں کی بنیادی عقائد میں یہ بھی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس شخص کے سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر دارالاسلام میں لوگ کبیرہ گناہ کرنے لگے تو پھر دارالاسلام نہیں رہتا بلکہ دارالکفر بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس فرقہ کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اس فرقہ کی بنیادی عقائد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کے بہت سے عقائد ہیں جو مختلف جماعتوں میں منقسم ہو کر تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوارج کے خلاف تلوار اٹھائی، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ اور ثالثی جب ہو گئی تو یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ فیصلے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، آپ نے کفر کیا ہے کہ یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم پیچھے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ جہاں تک ہرقوس کا تعلق ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے دین کو خیر بات کہا۔ یہ ایک سیاہ فام شخص تھا جس کا شانہ ایسا تھا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے، چنانچہ اس کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے
کہ ذو خویسرہ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا شانہ ہوگا مگر بازو نہیں ہوگا، اور اس کے بازو پر ایک ایسی گنڈی ہوگی جیسی عورت کے پستان پر ہوتی ہے، اور اس پر سفید بال ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں سے جنگ کی اور خارجیوں کی فوج کے اکثر حصے کو قتل کر ڈالا تو انہیں ہرقوس کی تلاش ہوئی۔ آخر ایک شخص اس کی لاش لے کر آیا۔ جب دیکھو تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا شانہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی عورت کا پستان ہو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ لوگوں نے ہرقوس کو مقتولوں میں تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی تلاش میں اٹھے اور مقتولوں کے درمیان گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو لاشوں کے بیچ سے نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاش کو دیکھتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا شانہ ہوگا مگر بازو نہیں ہوگا، اس شانہ کے اوپر عورت کے پستان جیسی گھنڈی ہوگی جس پر سفید رنگ کے بال ہوں گے۔ یہ سن کر عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے بھی آپ علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا واقعی؟ یعنی اس بات کی تصدیق پر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح عبیدہ سلیمانی سے اس بات پر 3 مرتبہ قسم کھانے کو کہا۔ انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھائی، یعنی تصدیق کے طور پر، اور اپنی خوشی کا اظہار پر انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے یہ بات 3 مرتبہ کہلوائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو 2 تابعی حضرت ابو سعید کے پاس گئے تھے، جو مسلم کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر انہوں نے فرقہ حروریہ کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ حروریہ وغیرہ کو تو میں نہیں جانتا، البتہ خوارج کی نشانیاں انہوں نے بتلائیں کہ وہ دین سے کس طرح نکل جائیں گے۔ اب علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر فرقہ حروریہ کو بیان بھی کیا اور ان کی تفصیلات کو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر دیا۔ چنانچہ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرقہ حروریہ کی 12 شاخیں ہیں۔ یہاں سے ہم آپ کے سامنے انہی کی 12 شاخوں اور ان کے بانیان اور ان کے مختلف العقائد جو نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ آپ کو خوارج کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرقہ حروریہ کی 12 شاخیں ہیں۔ ہر ایک خارجی فرقہ کا مختلف اور عجیب ہی اعتقاد ہے۔ چنانچہ پہلی شاخ جو ہے وہ اس کو ازرقیہ کہتے ہیں۔ اس کا بانی ابو راشد نافع بن ازرق خارجی تھا۔ یہ فرقہ گمان رکھتا تھا کہ اس کو تو کوئی آدمی مومن نہیں دکھائی دیتا سوائے اس شخص کے جو اس فرقہ کے قول پر ہو۔ انہوں نے اہل قبلہ کو کافر قرار دیا۔ اس زمانہ میں ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بکثرت اکابر تابعین کی موجودگی کے باوجود اس ظالم گمراہ فرقہ کا قول دیکھنے کے لائق ہے۔ دوسری شاخ عباضیہ فرقہ ہے۔ اس کا بانی عبداللہ ابن عباس تھا، جس کا قول یہ تھا کہ جو کوئی ہمارے کہنے پر ہو وہ تو مومن ہے اور جو ہم سے منہ پھیرے وہ منافق ہے۔ تیسری شاخ ثعلبیہ ہے۔ اس کا بانی ثعلبہ بن مشکان تھا۔ اس گمراہ فرقہ کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کچھ جاری کیا، نہ کچھ تقدیر ہے اور نہ ہی کچھ مقدر ہے۔ چوتھی شاخ ان کے اندر اس کو حازمیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا بانی حازم بن علی تھا۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا چیز ہے اور مخلوق بیچارے سب معذور ہیں، ان کو معاف ہے، جبکہ ایمان کو پہچاننا محال اور مشکل ہے۔ پانچویں شاخ خلفیہ ہے۔ اس کا بانی خلف نامی خارجی تھا۔ اس نے یہ قول نکالا کہ جس کسی نے جہاد چھوڑ دیا وہ کافر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح چھٹی شاخ کو کوزیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ قول نکالا کہ کسی کو کسی کا چھونا یعنی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کو پاک اور نجس کی شناخت نہیں ہو سکتی، اور جب تک ہمارے سامنے کوئی نہا کر توبہ نہ کرے تب تک اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ساتویں شاخ جو ہے وہ کنزیہ کے نام سے موسوم ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ کسی کو کچھ مال دینا حلال نہیں ہے، کیونکہ شاید یہ شخص اس مال کے پانے کا مستحق نہ ہو اور غیر مستحق کو دینا ظلم ہوگا تو اس گناہ سے کفر ہو جانے کا خطرہ ہے، بلکہ واجب یہ ہے کہ مال کو خزانہ کر کے زمین میں دفن کر دے، پھر جو کوئی اس طرح دوسرے درجہ کا مستحق ہو اس کو دے دے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس مکر سے کبھی زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ آٹھویں شاخ شمرانیہ کے نام سے ہے۔ اس خبیث فرقہ کا یہ قول ہے کہ اجنبی عورتوں کو چھونے اور
مس کرنے میں کچھ ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ عورتیں تو ریاحین بنائی گئی ہیں۔ ریاحین کی خوشبو سونگھنا اور چھونا روا ہوتا ہے، یعنی پھول ہیں۔ 9ویں شاخ اخنسیہ ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ مرنے کے بعد میت کو کچھ بھلائی یا برائی لاحق نہیں ہوتی، یعنی عذاب و ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ 10ویں شاخ محکمیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی مخلوق کی طرف فیصلہ چاہے وہ کافر ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام میں ثالثی کا فیصلہ قرار پایا تو اس خارجی فرقہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جدا ہو کر دونوں فریقوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، یعنی حضرت علی کے فریق کو بھی اور حضرت امیر معاویہ کے فریق کو بھی۔ یعنی ان کے نزدیک فیصلہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے تھا، نہ کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ خوارج کا 11واں فرقہ جو ہے وہ معتزلہ یعنی حروریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ حروریہ میں سے تھے، یعنی معتزلہ یہ وہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہوا، یعنی حکم صاف نہیں کھلتا ہے، اس لیے ہم دونوں فریقین سے بیزاری اور تبرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 12واں فرقہ میمونیہ ہے۔ اس کا بانی میمون بن خالد نام کا ایک آدمی تھا۔ یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہنے والے اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ فرقہ خوارج اور اس کی جتنی بھی بات کی شاخیں بنتی گئیں، ان کے موٹے موٹے عقائد اور ان کے بانیان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ جو لوگ ان کے فاؤنڈر تھے، ان کو بنانے والے تھے، اور ان کے باطل اور غلط عقائد و نظریات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ساتھ ہی ہم نے خوارج اور نواسب کا فرق بھی آپ کے سامنے رکھا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو خوارج کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کے علم میں بھی بہت سا اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ کمنٹ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں مزید موٹیویشن ملتی ہے، اور بہتر سے بہتر تحقیقی علمی مواد اور کنٹینٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام نیک مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ساتھ دنیا میں عقیدت و محبت اور آخرت میں جنت کا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔